عزیز طلبہ، میرا آج کا لیکچر حج سے متعلق ہے جو کہ اسلامی نظام عبادات کا 5واں رکن ہے۔ ہم حج کے لغوی اصطلاحی معنی کے ساتھ اس کی فرضیت کے متعلق پڑھیں گے اور اس کے پس منظر پر گفتگو کرتے ہوئے مناسک حج کی تفصیل اور اس کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اثرات کا بھی جائزہ لیں گے۔ حج کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ عربی زبان کا لفظ حج جس کے لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنا، اس کے اصطلاحی معنی کسی عظیم شے کا ارادہ کرنا، یعنی عبادت کی نیت سے خانہ کعبہ کا سفر کرنا اور اس کی زیارت کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ کعبہ چوکور عمارت کو کہتے ہیں۔ کعب کے معنی ہیں بلند ہونا۔ چونکہ یہ ایک بلند بیت ہے اس لیے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ شریعت نے ماہ ذی الحج کی مخصوص تاریخوں میں خانہ کعبہ کی زیارت اور دیگر مناسک حج کی ادائیگی کا نام حج رکھا ہے۔ یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ ایک مالی اور جسمانی عبادت ہے، اسی لیے اسے جامع العبادات بھی کہا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ارشاد خداوندی ہے کہ حج کے مقررہ مہینے ہیں۔ اب بات کریں گے حج کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے۔ حج کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ اس کی تاریخ دنیا کی ابتدا سے بھی پہلے کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنانے سے 2000 سال قبل بیت اللہ کو بنایا تھا۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بنایا، پھر اس کے نیچے زمین کو پھیلایا۔ ارشاد خداوندی ہے، اللہ کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج فرض ہے جو اس تک راہ طے کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اسے سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر، امتحان اور قربانی کے واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چھوٹے بیٹے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کوہ صفا اور مروہ کے درمیان بے آب و گیا میدان میں اللہ کے حکم سے تنہا چھوڑ دیا۔ جب بھوک پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے لگے تو بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی اڑیاں رگڑنے سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، جس بی بی ہاجرہ کہتی ہیں زم زم کے معنی ٹھہر جانے کے ہیں۔ اس طرح اس ویران میدان میں نکلنے والا چشمہ آج بھی لاکھوں حاجیوں کی پیاس بجھا رہا ہے۔ اس کے پانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خدا کرنے کی قربان کرنے کے لیے اشارہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی اور ایک دمبے کو قربانی کے لیے بھیج دیا۔ عید قربان پر جانوروں کی قربانی اسی جذبے کو تازہ رکھنے کے لیے کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو مناسک حج میں شامل کر لیا گیا۔ یہ تمام واقعات دراصل اللہ تعالیٰ کے لیے ایثار اور قربانی کا مظہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حج کی شکل میں اسلام کا 5واں اور آخری رکن قرار دے دیا۔ اب مسلمانوں پر حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ پہلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ چنانچہ پہلے سال تقریباً 300 افراد نے حج ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج سن 10 ہجری میں ادا کیا، جس میں تقریباً 1,24,000 افراد عازم سفر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مناسک حج ادا کیے
اور 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں خطبہ حج ارشاد فرمایا۔ اسے تاریخ میں خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حج کے اس سفر کے تقریباً 81 دن کے بعد 11 ہجری 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 برس کی عمر میں وصال ہو گیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 1 حج اور 2 عمرے ادا کیے تھے۔ اب بات کریں گے حج کی اقسام کے حوالے سے۔ حج کی 3 اقسام ہیں۔ حج قران، اس کے معنی ہیں 2 چیزوں کو اکٹھا کرنا۔ اس میں حاجی ایک احرام میں حج اور عمرہ دونوں ادا کرتے ہیں۔ حج کی دوسری قسم ہے حج تمتع، اس کے معنی ہیں کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھانا۔ اس میں پہلے عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا جاتا ہے، پھر اس احرام کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کا احرام باندھ کر مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ اور حج کی تیسری قسم ہے حج افراد، اس کے لغوی معنی ہے اکیلا حج کرنا۔ اس حج میں عمرہ ادا نہیں کیا جاتا بلکہ صرف حج کا احرام باندھ کر مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ اب طواف کی اقسام۔ طواف کی 6 اقسام ہیں۔ طواف زیارت، وہ طواف جو زیارت کی غرض سے کیا جائے، یعنی مکہ مکرمہ پہنچتے ہی جو پہلا طواف کیا جاتا ہے وہ طواف زیارت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد طواف عمرہ، عمرے کے موقع پر جو طواف کیا جاتا ہے حج سے پہلے، جب اگر عمرہ ادا کیا جا رہا ہے تو چاہے وہ اکیلے ادا کیا جائے یا حج کے ساتھ اسے ادا کیا جائے، اس کا طواف الگ ہوگا۔ طواف قدوم، طواف قدوم وہ طواف ہے جو 10 ذی الحج کو کیا جاتا ہے جب قربانی سے فارغ ہوتے ہیں۔ طواف وداع، خانہ کعبہ یا مسجد حرام سے رخصت جب مکہ سے روانہ ہوتے ہیں حاجی حضرات، تو وہ طواف، آخری طواف جو کرتے ہیں، اسے طواف وداع کا نام دیا گیا ہے۔ نفلی طواف عبادت کی نیت سے کیے جاتے ہیں، نفل عبادت کے طور پر۔ اور طواف نظر، کوئی ایسی نظر یا کوئی ایسی منت مانی جائے جس کے پورے ہونے کے لیے عبادت کی نیت سے کہ میں نے خانہ کعبہ کے طواف کرنے ہیں، وہ طواف نظر کہلاتے ہیں۔ اب بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں حج کی فرضیت اور اہمیت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے حج کی فرضیت، یہ ایک فرض عبادت ہے۔ عاقل، بالغ، صاحب حیثیت مسلمان مرد و عورت پر اس صورت پہ فرض ہے جب وہ تمام اپنے واجبات، اپنے تمام وہ ضروری جو اس کے ارد گرد اس کے متعلقات سے متعلق ضرورتیں ہیں ان کو پورا کر چکا ہو، اور اس کے بعد بھی اگر وہ قدرت رکھتا ہو تو وہ حج کر سکتا ہے، اس کے لیے حج فرض ہے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن کریم میں حج کی اہمیت و فضیلت کو اللہ نے کچھ آیات سے، متعدد آیات سے واضح کیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں ارشاد ہوتا ہے، حج اور عمرے کو اللہ کی خوشنودی کے لیے پورا کرو۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں فرمایا گیا، یقیناً حج کے مقرر مہینے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی اہمیت و فضیلت پر ارشادات متعدد مقامات پر بیان فرمائے۔ جب ایک صحابیہ نے جہاد کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا، تمہارا بہترین جہاد حج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جسے حضرت عبداللہ بن ابن مسعود نے یوں بیان فرمایا کہ حج اور عمرہ کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح سے مٹاتا ہے جس طرح سے بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے زنگ کو مٹاتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کی طرف سے حج کیا تو یہ حج اس کو کفایت کرے گا۔ اور جب
हजरत इब्ने अब्बास ने इसमें मजीद इजाफा फरमाया कि जिस शख्स ने अपने माँ बाप की तरफ से हज किया या उनका कोई कर्ज अदा किया तो वो कयामत के दिन अबरार यानी नेकी करने वालों के साथ उठाया जाएगा। बहरहाल हम बात करेंगे इसी हवाले से हज मबरूर की। जब हमारा मकसद रज़ाए इलाही हो, हमारी सरगर्मियों का महवर और मरकज दीन हक की सरबुलंदी हो और हज के रूहानी मकासिद पर भी नजर जमी रहे, तभी हमारा हज हज मकबूल यानी हज मबरूर हो सकता है। अब बात करेंगे इस हवाले से कि हज को जामेउल इबादात कहा जाता है। बज़ाहिर हज चंद ज़ियारतों और इबादात का मजमुआ नजर आता है, लेकिन इसके पीछे इसार, कुर्बानी, मोहब्बत, खुलूस और अताअत का फलसफा छुपा हुआ है। मनासिक हज के जरिए अज़्म हिम्मत और सब्र और इस्तक़लाल की तरबियत होती है। हज जामेउल इबादात है क्योंकि इसमें तमाम इबादात के अज्जा शामिल हैं, यानी हुकूकुल्लाह से लेकर हुकूकुल इबाद तक तमाम अनासिर इसमें पाए जाते हैं। माली लिहाज से देखा जाए, बदनी लिहाज से देखा जाए, ज़बानी यानी कौली लिहाज से देखा जाए तो तमाम तर इबादतों का मजमुआ हज की सूरत में नजर आता है। हज करने वाला शख्स दौरान हज अल्लाह का जिक्र करता है, सलात यानी नमाज कायम करता है, रोजे की तरह अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाता है, फवाहिशात से बचता है, दौरान सफर मसाइब व मुश्किलात पर सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करता है। दौरानी सफर मसाइब व मुश्किलात पर सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करता है, इसार, हमदर्दी, अखुवत, रवादारी और अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करता है। हज चूंकि एक माली और जिस्मानी इबादत है, लिहाजा कस्बे हलाल से इस सफर के लिए रुपए पैसे के इंतजामात किए जाते हैं। इस इबादत में नज़्मो ज़ब्त का भी मुजाहिरा किया जाता है। एहराम जैसे सादा लिबास में मनासिक हज अदा किए जाते हैं। अल्लाह की खुशनुदी के लिए तमाम आज़मीन हज, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सब एक जैसा लिबास ज़ेबतन करते हैं। अल्लाह के हुजूर निहायत आजिज़ी से माफ़ी के तलबगार होते हैं। हज के जरिए सारी दुनिया के मुसलमानों को इज्तिमाइयत और इत्तेहाद का एक मौसर पैगाम मिलता है। इस्लाम के दुश्मन मुसलमानों की इज्तिमाइयत को देखकर इनके खिलाफ किसी भी साजिश से गुरेज करते हैं। अब हम बात करेंगे हज के अफाल और मनासिक पर। ज्यादातर मनासिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा की तरफ से मंसूब हैं। हज में अगरचे कोई मखसूस इबादत जिक्र नहीं की गई सिवाय इसके कि इंसान जो सच्चे दिल से मांगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से हज अदा फरमाया उसी हवाले से मनासिक हज बयान किए गए, क्योंकि इबादत करने का जिक्र तो कुरान में मिलता है और इबादत करके इबादत का अमली तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिया। सबसे पहले हज के लिए नियत की जाती है। इसी हवाले से इरशाद खुदाबंदी है, जब तुम अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज और उम्रे की नियत करो तो इसे पूरा करो। इसके बाद एहराम बांधना। एहराम दो बगैर सिली सफेद चादरें हैं जो हुज्जाजे कराम हज के दौरान पहनते हैं। इस लिबास में सादगी और मसावात का एक अजीम पैगाम पोशीदा है, यानी अल्लाह के घर में अमीर और गरीब सब बराबर हैं। तमाम हुज्जाजे कराम साफ सफेद एहराम में मलबूस होकर अल्लाह की इबादत निहायत आजिज़ी और इनकिसारी से करते हैं। और एहराम बांधने के लिए जो मुकाम मुकर्रर है जहां से बगैर एहराम बांधे आगे नहीं जाया जा सकता, वो मीकात कहलाता है। मीकात के मुकाम से हुज्जाजे कराम मीकात हरम से पहले पहले एहराम बांध लेते हैं और हज या उम्रे की नियत करके तलबी पढ़ते हैं। तलबी चंद कलमात पर मुश्तमिल है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा वन नामता लकवल मुल्क ला शरीक लक। और यहां से तलबी का आगाज हो जाता है मिकाते हरम से पहले। मिकात अरबी जबान का लफ्ज जिसके मायने काम का वक्त या काम की जगह। हुज्जाजे कराम उस मकाम पर एहराम बांधते हैं जहां से हरम की हुदूद का आगाज होता है। दुनिया भर से आने वाले हुज्जाजे कराम का मिकात अलग अलग है, यानी एक बड़ी जियारत के इरादे से मिकात
کی جگہ سے مخصوص لباس سے احرام پہننا۔ اس کے بعد طواف کیا جاتا ہے جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی چکر لگانے یا کسی چیز کے گرد گھومنے کے ہیں۔ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں خانہ کعبہ کے گرد نیت کے ساتھ 7 چکر لگانا اور ہر چکر کو حجر اسود سے شروع کر کے اسی پر ختم کرنا اور اس کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ افضل تو یہ ہے کہ انسان چل کر طواف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بھی طواف کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بھی طواف فرمایا، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے، کوئی عذر ہے، کوئی معذوری ہے تو سواری پر بھی طواف کیا جا سکتا ہے، لیکن پیدل طواف کرنا افضل ہے۔ اصطلاح حجر اسود کے بوسے کو کہتے ہیں۔ حجر اسود ایک کالے رنگ کا پتھر ہے جو کہ جنت سے بھیجا گیا تھا۔ جب وہ زمین پر آیا تھا اس وقت وہ سفید دودھیا رنگ کا پتھر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب عازمین حج اسے چومتے ہیں تو وہ ان کے تمام تر گناہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، لہٰذا لوگوں کے گناہوں کو جذب کر کر کے اس کی رنگت سیاہ ہو گئی۔ شریعت کی اصطلاح میں اس پتھر کے چومنے کو استلام کہا جاتا ہے۔ حج اور عمرے کے موقع پر لوگوں کا بے حد رش ہوتا ہے، تو اگر اسے چومنے کا موقع نہ ملے تو ایسی صورتحال میں محض اشارہ کر کے حجر اسود کی طرف استلام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سعی کی جاتی ہے۔ سعی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی کوشش کرنا، ارادہ کرنا، تیزی سے دوڑنا اور جلدی کرنا کے ہیں۔ یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے جب وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر دوڑ رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ اسے حج اور عمرے کا لازمی حصہ بنا دیا۔ اسی حوالے سے ارشاد خداوندی ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158۔ حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ، جو کہ 9 ذی الحج کو کیا جاتا ہے۔ وقوف عرفہ سے پہلے 9 ذی الحج کی رات حاجی حجاج کرام منا میں گزارتے ہیں اور اس کے بعد 9 ذی الحج کا دن عرفات کے میدان میں گزارتے ہیں، خطبہ حج کو سنتے ہیں۔ ظہر اور عصر کی دونوں نمازوں کو ایک ساتھ مسجد نمرہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، یہ ادا ہو جائے تو حج ادا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ چھوٹ جائے یعنی 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں کسی وجہ سے انسان حاجی حجاج کرام میں سے کوئی پہنچ نہ سکے تو حج نہیں ہوگا، ایسی صورت میں صرف عمرہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام کعبہ انہی نکات کو دہراتے ہیں۔ اس کے بعد مزدلفہ میں قیام، غروب آفتاب کے بعد عرفات سے کوچ کر کے حجاج کرام خطبہ حج سننے کے بعد مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ مزدلفہ کی پہاڑیوں کی جانب روانہ ہوتے ہیں جہاں وہ کھلے آسمان کے نیچے رات بسر کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ارشاد خداوندی ہے، پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198۔ اس کے بعد حجاج کرام 10 ذی الحج کے طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہیں۔ رمی جمرات، اس کا مطلب شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے کر جا رہے تھے تو راستے میں 3 مقامات پر شیطان نے انہیں بہکایا اور کہا، بھلا اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کون کرتا ہے؟ لیکن انہوں نے شیطان کے اس بہکانے کو اہمیت نہ دی اور اپنے بیٹے کو قربان گاہ لے گئے، اور اللہ کے حضور ان کی قربانی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے جب ان کی گردن پر چھری چلائی گئی تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے ایک مینڈھا بھیج دیا جس کی قربانی آپ نے کی۔ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حجاج کرام جانور کی قربانی کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ اسی حوالے سے ارشاد ربانی ہے، اور حسب مقدور قربانی دو،
اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 روزے گھر پہنچ کر رکھو اور اس طرح سے پورے 10 روزے مکمل کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196۔ عازمین حج قربانی کے بعد اپنے بال منڈواتے ہیں۔ اسی حوالے سے ارشاد ہوتا ہے اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنے بال منڈوائے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال کتروانے والوں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا کہ بال کتروانے والوں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ کرام نے تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ بال کتروانے والوں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی دفعہ میں بال کتروانے والوں کے لیے بھی رحم کی دعا کی۔ اس کے بعد مزید 2 یا 3 دن منا میں جمرات کی رمی کی جاتی ہے۔ تمام مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو ممکن ہو سکے یا جتنی جلدی ممکن ہو سکے طواف افاضہ کیا جاتا ہے اور حج کے اختتام پر طواف وداع کیا جاتا ہے۔ جب تمام مناسک حج ادا کر لیے جاتے ہیں تو عازمین حج اپنے احرام کھول لیتے ہیں۔ اسی حوالے سے ارشاد خداوندی ہے کہ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو خوب اللہ کا ذکر کرو۔ اب ہم بات کریں گے عمرے اور حج کے درمیان فرق پر۔ عمرہ سال میں کبھی بھی ہو سکتا ہے لیکن حج کا مقرر کردہ مہینہ ہے۔ حج صرف ذی الحج میں ہو سکتا ہے جو کہ 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج کے دورانیے پر مبنی ہے۔ عمرے میں وقوف عرفہ اور خطبہ حج نہیں ہوتا۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات جو کہ 9 ذی الحج کو ادا کرنا لازمی ہے اور خطبہ حج سنا جاتا ہے۔ عمرے میں وقوف مزدلفہ نہیں ہوتا جبکہ حج میں وقوف مزدلفہ ہوتا ہے۔ عمرے میں رمی اور جمرات نہیں ہوتا جبکہ حج میں رمی اور جمرات بھی کے مناسک بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے مسجد نبوی کی اہمیت اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اہمیت کے بارے میں۔ مسجد نبوی کو کئی اعتبار سے اہمیت حاصل ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مسجد بنانے کا قصد کیا اور مدینے کے اطراف میں مناسب جگہ کو تلاش کیا۔ آپ کی اونٹنی قصوہ اس جگہ پر بیٹھ گئی جہاں مسجد نبوی آج موجود ہے۔ چنانچہ اسی جگہ پر مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا اور معلوم کروایا گیا کہ یہ زمین کس کی ہے اور کس قیمت پر فروخت کی جائے گی۔ 2 یتیم بچے سہل اور سہیل حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ زمین ان کی ہے۔ انہیں اس زمین کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمائی۔ پھر اس جگہ پر تعمیر کا کام شروع ہوا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا مقرر فرمایا جہاں دور دراز سے آنے والے غریب افراد قیام کرتے تھے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ انہیں اصحاب صفا کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ مسجد نبوی میں ہی آپ قاضی القضاء یعنی جسٹس کی ذمہ داری بھی نبھاتے۔ دیگر جنگوں کی اور غزوات کی حکمت عملی بھی یہیں طے کی جاتی۔ مسجد نبوی میں کئی طرح کے امور سر انجام دیے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اگرچہ مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حج کا رکن نہیں ہے لیکن دیگر مناسک حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام مدینہ میں بالخصوص قیام فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے حوالے سے اس مقام کی خاصی اہمیت ہے۔ اب ادائیگی حج کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں ہم اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے انفرادی فائدے۔ حج کا اصل فائدہ یاد الہی اور تقرب خداوندی ہے۔ دیگر ارکان دین کی طرح اس کے بھی متعدد معاشرتی اور اخلاقی فوائد ہیں۔
اس موقع پر دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے افراد فریضہ حج کی ادائیگی کی بدولت گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں، اپنے ساتھ ایمان اور تقوی کی پاکیزگی کی جو دولت لے کر لوٹتے ہیں وہ ان کے ماحول کی بھی اصلاح کا سبب بن جاتی ہے۔ اب ہم حج کے اجتماعی فوائد کی بات کریں گے کہ جب حج کے ایام قریب آتے ہیں تو دنیا بھر کے مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع مکہ میں ہوتا ہے۔ یہاں اسلامی بھائی چارہ، مساوات، اسلامی اتحاد اور وحدت ملی کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے جو کسی دوسرے مذہب میں ممکن نہیں ہے۔ تمام لسانی، نسلی اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اور ایک مسلم قوم کا تصور ابھرنے لگتا ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو ہدایت و رہنمائی کے لیے ایک مرکز مل جاتا ہے، اور اس مرکز کی نشاندہی حج بیت اللہ کے ذریعے ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا محور اور مرکز موجود ہے، جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اکٹھے ہو کر تجدید عہد و وفا کرتے ہیں۔ اور حج کے اجتماعی فوائد میں ایک خاص فائدہ تجارتی اور اقتصادی لحاظ سے بھی ہے کہ مناسک حج سے لاکھوں لوگ وابستہ ہوتے ہیں، اس کے انتظام و انصرام کے لیے کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور اس طرح معاشی ترقی میں بھی بہتری آنے لگتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ممالک سے آنے والے حجاج خرید و فروخت کے ذریعے معاشی نفع حاصل کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ بات کی جائے اگر حج کی، تو حج ایک ایسی فرض عبادت ہے جو صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ ہر عاقل، بالغ، صاحب حیثیت یعنی استطاعت رکھنے والا مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ یاد رہے کہ قرض کی رقم سے حج ادا نہیں کیا جا سکتا۔ حج کو جامع العبادات بھی کہا جاتا ہے، اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو نہ تو کسی خاص ضرورت نے حج سے روکا ہو، نہ ظالم حکمران نے، نہ کسی مرض نے، اور پھر بھی وہ حج نہ کرے اور اسی حالت میں مر جائے، تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ ان الفاظ کے ذریعے آج کا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔